السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اپنا من خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیا پریہ ٹرانسفر ہوتی ہیں؟ کیا پریہ ہم کسی سے خرید سکتے ہیں؟ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی، یہ پارٹ 2 میں بنا رہا ہوں موجودہ وقت کے حالت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے میں نے جواب ہاں اور نہ میں پہلے ویڈیو میں بتایا تھا، اور اس ویڈیو میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہاں بھی ہے۔ ہاں تب ہے جب آپ کسی کی مرید ہو، یا یہ سلاسل کے ذریعے جو چلتی ہیں منتقل ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جس طرح ہم کوئی کاروبار کر لیتے ہیں، جس طرح ہمارے والد نے ایک بزنس بنایا ہے، ایک کاروبار بنایا ہے، ایک گھر بنایا ہے، تو اس کی جانے کے بعد یا اس کے ہوتے ہی ہمیں اس چیز کی اجازت مل جاتی ہے، ہمارے نام ہو جاتا ہے کہ بیٹا، بیٹی، بہو، یہ آپ کی نام میں نے کر دیا، میرے ساری زندگی کی کمائی ہے، لیکن یہ میں اب میری عمر میرا وقت میرے قریب آ چکا ہے، اب میں مرنے والا ہوں، میں جانے والا ہوں، لہٰذا یہ پراپرٹی، یہ گھر، یہ جائیداد میں آپ کو آپ کے حوالے کر لیتا ہوں، اب اس کے آپ وارث ہو۔ ایک ٹرانسفر یہ ہے، لیکن یہ ٹرانسفر تب ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ سلاسل میں بھی ہوتی ہے، جب مرشد کسی کو خلافت دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ مرشد نے مرنا ہے اور اگلے مرید کو خلافت دینا ہے، نہیں، مرشد اپنی زندگی میں ایسے لاتعداد لوگوں کو خلافت دیتا رہتا ہے اور بڑے بڑے خلفاء بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے آخری عمر میں کسی کو خلیفہ بنا لیتے ہیں، بعض اپنی جوانی میں ہیں، جس کو جب اجازت مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در سے، تب وہ خلافت دے دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب خلافت ان کو مل جاتی ہے تو اس خلافت کے ساتھ بہت ساری چیزیں ان کی تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر میں اس بات کو اس ویڈیو میں یہ بھی وضاحت کر لوں، جو پہلے ویڈیو میں نے وضاحت نہیں کی تھی، کہ یہ چیزیں بھی بہت کم لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ خلافتیں تو ہزاروں لوگوں کو مل جاتی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا، لیکن جو ٹرانسفر والی بات ہوتی ہے یہ بہت کم لوگوں کو یا ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو باقاعدہ چلے کروائی جاتی ہے، جن کو باقاعدہ ان کے اوپر نگرانی کی جاتی ہے، جن کو باقاعدہ ان کے لیے ایک ذمہ داری کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس نے رجال الغیب بننا ہے، اس نے قطب بننا ہے، اس نے ابدال بننا ہے، اس نے کوئی اور چیز بننا ہے، یا اس نے عالم بننا ہے، اس نے اس صنعت کو لینا ہے، تو ان کو پھر یہ چیزیں اس کی حفاظت کے لیے رکھ لیتی ہیں، یا ان کو آگے آنے والے کاموں کے لیے ان کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ پریہ ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس حالت میں ہوتی ہے۔ اب جو نہیں ہوتی تو ان میں سے ہم ہی شامل ہیں، ہم جیسے لوگ ہی شامل ہیں کہ یوٹیوب پہ بتاتے ہیں، کتابیں بھر کے لکھتے ہیں، اردو بازار کو بروا دیا، پشاور میں اردو بازار کو بروا دیا، کراچی میں اردو بازار کو بروا کے رکھ دیا، لائبریری بڑھ گئی ہے، لیکن کوئی چیز کام کی نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں کی جو قیمت ہے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو کتابوں کے اس طرح انبار لگائی جاتی ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے، کیونکہ ایک کتاب پہ انسان کا 10 سے 15 20 یا ایک مہینہ لگ جاتے ہیں، پھر وہ کسی بھی شخص کو دے دیتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اتنی لاکھ میں لوں گا، اس کی ایڈورٹائز میں آپ سے ایک دفعہ کرواؤں گا، باقی آپ کے نصیب ہے، چل گئے، نہ چلا تو نہ چلا، یہ اس طرح چلتی ہے۔ اور ڈرامے لکھنے والے جو اداکار ہوتے ہیں وہ ایک ڈرامے کے لاکھوں کروڑ چارج کر لیتے ہیں، اور وہ لینے والے اس کے بہت سارے ہیں۔ اسی طرح کتابوں کا ایک بزنس ہے، اور اس طرح کی کتابوں اس کی منہ مانگی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مارکیٹ میں اس کی منہ مانگی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو آپ اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے اس طرح کتابیں لکھتی ہیں، اور جو لکھنے والا ہے وہ بھی خوشی لکھ لیتا ہے، ان کو ایک ڈیمانڈ، ایک پروجیکٹ مل جاتا ہے کہ بھئی اتنے لاکھ کی ایک کتاب آپ مجھے لکھ کے تیار کر لو، آگے بیچنے والا پھر اس کی اور ایڈورٹائزنگ کروا دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں چلنے والی ہیں، لہٰذا اس پہ پیسے خرچ کرو، اس کی آمدن مجھے ملے گی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کتابیں بھری پڑی ہے لیکن ملتی نہیں ہے۔ اب یوٹیوب بھی بھرا پڑا ہے، کیونکہ یوٹیوب بھی سمجھ لے کہ دوسری طرح ایک کتابوں کی دنیا ہے۔ یوٹیوب بھی بھرا پڑا ہے کہ میں آپ کو مجھے اتنے لاکھ دے، اتنے ہزار دے، اب تو 30 لاکھ تک مجھے ایک شخص نے کہا، ایک خاتون نے کہا کسی ملک سے کہ پلا ملک والے نے مجھ سے 30 لاکھ روپے لے لیے ہیں، پاکستانی شخص نہیں تھا، پاکستانی نے ہی لیا، کسی اور ملک کا ایک شخص نے لیا تھا، کہ پلا نے مجھ سے لیا اور کہا کہ میں آپ کو 1 گھنٹے میں پری ٹرانسفر کر کے دوں۔ بھئی جس کے پاس وہ نالج ہی نہیں ہے، ایک بندہ اندھا ہے، اور ان کے سامنے آپ کتاب رکھ لو، یا ان کے سامنے کہو کہ بھئی یہ تمہارے لیے بیوی لے کر آیا ہو، بڑی خوبصورت بیوی ہے، اور اس کی یہ ہے، اس کی آنکھ اس طرح ہے، اس کے ہونٹ اس طرح ہے، اس کے کان اس طرح ہے، اس کے لمبے لمبے بال ہے، پلا ہے، تعریفوں کے انبار بنا لے، لیکن سامنے سے وہ شوہر اندھا ہو، کہے گا تو مجھے لاکھ تعریفیں کروا لے، میں تو دیکھ نہیں سکتا، میں کیسے اس کی تعریف آپ کی بات پہ یقین کر لوں، میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ کی باتوں پہ میں کیسے یقین کر لوں۔ اسی طرح بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو عامل ہوتے ہیں، جو پیسے لیتے ہیں، وہی کہتے ہیں آپ کے پاس روحانی پاور نہیں ہے، ہم نے ٹرانسفر کر دی ہے، آپ کے پاس آ گئی ہے،
ہوتا ہی نہیں، بظاہر اور ہوتا ہی کچھ نہیں، لیکن کہتے ہم نے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیا، حالانکہ ٹرانسفر مانسفر کچھ نہیں، جس کے پاس خود کچھ نہیں اور دوسروں کو کیا ٹرانسفر لے، کیونکہ اگر اس نے ٹرانسفر کروانی تو سب سے پہلے وہ یہ بات کر لیتے کہ بھئی تم اپنی باطنی نگاہ کو کھول دو، پھر آپ کو خواب کی اشارات کے ذریعے ہم آپ کے یہ کر لیں گے۔ میں اس باتوں کو کلوز کر لیتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہی باتیں آگے دہرانے لگ جائے، تو اس بات کو میں نہیں سمجھ جانے کی کوشش کر لیتا، لیکن جس کے پاس جو ٹرانسفر کرے گا وہ ضرور کہے گا کہ پہلے میں آپ کو یہ طاقت تو عطا کر لوں، طاقت تو دے دوں جس سے آپ ان کو دیکھ سکیں، کم از کم اتنا تو میں کر لوں، ورنہ اس کو دیکھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مین طریقہ ہے ہم حاضرات کے ذریعے ہی کرواتے ہیں کہ بھئی یہ حاضرات ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بچے کی ضرورت ہوگی، آپ خود پہ کرنا چاہتے ہو تو اس پہ وقت لگے گا، دوسرا آپ کو چلے پڑھائی خود کرنی پڑے گی۔ ایسے لوگ بہت زیادہ آپ کو ملیں گے جو محنت وغیرہ نہیں کرنا چاہتے لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس یا تو پیسے ہوتے ہیں یا خود امیر ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات میں اس ویڈیو میں بھی بتا دوں کہ بھئی اگر پریوں سے کوئی امیر ہوتا تو ہم خود امیر ہو جاتے، اگر جنات سے کوئی امیر ہوتا تو ہم خود امیر ہو جاتے۔ اس کا میں انکار نہیں ہو، جنات اگر نیک جنات دوست بن جائے تو بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں، دعائیں عطا کر لیتے ہیں، دعاؤں سے بڑی اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، لیکن اس میں تو ہم فرشتوں کو بھی لے سکتے ہیں نا، ہم فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتے، ہم مسنون اعمال کی طرف کیوں نہیں آتے، ہم جنات جن کے گھر میں خود ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایسے بہت ساری چیزیں جو ہم ماتح کر لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہماری اوپر آ جاتی ہے۔ ایک شخص پیچھے لگا ہوا تھا، جنات دے دے، پلاح کر لے، میں نے کہا اتنا خرچہ ہوگا، اتنا گوشت ہوگا، اتنا ہوگا، یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی، کہتے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے ان سے بات کرتے کراتے ایک وقت ایسا آیا، کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اس لیے ہر چیز کا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ جنات جس چیز کو آپ لے رہی ہو اس کی ذمہ داری بھی تو آپ پہ ہے نا۔ اب اللہ نے رزق کا وعدہ تو لیا ہے، تمہارے لیے لیا ہے نا، تم کسی کو لا دو، آپ ایک گھر میں ایک جانور لے کر آ جاؤ، تو کیا وہ جانور تو آپ کا ہے نا، اس کا ذمہ تو آپ نے لیا ہے۔ ایک جگہ پہ قحط پڑ گئی تو وہاں پہ غلام جومتی خوشی ناچ رہا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، بڑا ٹاٹ بیٹھا ہوا تھا، خوش تھا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ مر رہے ہیں تم ناچ رہی ہو، خوش ہو؟ کہتے میرا آقا امیر ہے، میرے آقا کے پاس دولت ہے، میں کیوں ٹینشن لوں، میں بھوک کی کیوں ٹینشن لوں، یہاں پہ غلام مر رہے ہیں، مرنے دو، میرا آقا تو امیر ہے، میرا جو مالک ہے وہ تو امیر ہے، میں تو کسی کا غلام ہوں، اور میں ان کے ذمہ ہے کہ مجھے پالے پوسے، ان کے ذمہ ہے۔ تو درویش نے کہا کہ ہاں ہم بھی تو کسی کے غلام ہیں، ہمارا بھی تو کوئی آقا ہے، اگر اس نے ہمارے رزق کا ذمہ لیا ہے تو ہم کیوں ٹینشن لیں، ہم کیوں پریشانی لیں، ہم کیوں آزمائشوں میں، ہم کیوں پریشانیوں میں آ جائے، ہم کیوں اس طرح کرنے لگ جائے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹرانسفر کے دو رخ ہوتے ہیں، یہ رخ آپ نے خود سمجھنے ہیں، کیونکہ اس موضوع پہ میری بہت سارے ویڈیو ہے، میں نے کوشش کی تھی، ایک دفعہ کہا تھا کہ میں 100 ویڈیو بناؤں گا، غالباً 30 ویڈیو آلریڈی اس پہ موجود ہے، 32-33 تک چلی گئی ہیں، لیکن سمجھنے والے نہیں سمجھتے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یا پیسے ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، یہی پیسے آپ کسی کی بلائی کے لیے کام کر لے، یہی پیسے آپ موکلات کے غذا پہ لگا لے، ان کے غذا کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو ہدیہ دے دے، موکلات کو، روح کو، نیک جنات ارواح کی روح کو ان کو ہدیہ دے دے، اور خود آپ سے دوستی کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ جو پیسے آپ نے کسی کو دینے ہیں اس کی بجائے آپ کسی کو ہدیہ دے دے، آپ ہدیہ سے مراد ہے کسی غریب کی مدد کر لے، مستحق کو دے دے، کچھ کر لے، تب آپ کے بہت کام آئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔